دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دو کیفیت بنائی ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ کسی بھی اعمال کو اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے اس کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک بات بتاتے ہیں کہ انسان کے دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ مومن کا دل بالکل حق فیصلہ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہے، وصلح جسد کلو، پورا جسم بالکل ریلیکس رہتا ہے، انسان کا صحیح رہتا ہے، درست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس کے اندر خرابی آ جائے، اگر وہ برباد ہو جائے، فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں پورا جسم ہی برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، مسلمانوں سنو، میں بتاؤں وہ کون سا جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اگر یہ دل درست ہے، سارے اعمال اس کے صحیح اور درست رہیں گے۔ اگر اس میں خرابی آ جائے تو انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے، یعنی قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ حضور کہتے ہیں کہ جب ساری کائنات کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک نادا منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرکا، جو آدمی بھی شرک کیا ہے، فی عمل، کسی عمل کے اندر، عملہ للہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس آدمی نے کوئی نیک عمل کیا ہو اور وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن کسی کو دکھلانے کے لیے اس نے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں ایک فرشتہ قیامت میں آواز لگائے گا، جس نے بھی کوئی نیک کام کیا ہو اور وہ ہونا تھا اللہ کے لیے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی اس سے ہی ثواب لے لے جس کے لیے وہ عمل کیا کرتا تھا۔ یہ پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام شرک سے بے نیاز ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں جو آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اور کوئی سا کام ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ پیسہ روپیہ خرچ کرنے کے لیے یا صدقہ کرنے کے لیے یا زکوٰۃ دینے کے لیے، اگر اس کی نیت یہ شامل ہے کہ لوگ مجھے جو ہے بہت سخی کہیں گے، لوگ مجھے بہت نمازی کہیں گے، لوگ مجھے بہت روزہ رکھنے والا کہیں گے، لوگ مجھے تلاوت کرنے والا کہیں گے، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں، اس لیے میں جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قیامت میں سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب سے ریاکاری کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دکھلاوے کا عمل، لوگ جو ہے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ سوچیں کہ محلے والے کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں ہے اس لیے نماز پڑھیں گے ہم، یہ نہیں سوچے کوئی کیا کہے گا اس لیے ہم نمازی پڑھیں کہ داڑھی رکھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ جو بھی کام کریں گے اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ دجال کا تذکرہ فرما رہے ہیں
اور اس میں بھی اتنے پریشان نہیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے دجال کے بارے میں بھی اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اپنے امتی کے لیے شرک اصغر کا ڈر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دینی کاموں کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرنا یہ شرک اصغر ہے. ایک صحابی رسول ہیں اپنے شاگرد کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور رونے لگے, چیخے مار کے رونے لگے. ان کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی. ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے حضور کی ایک بات یاد آ گئی اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے جانے کے بعد بھی شرک کرے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی امت بھی آپ کے جانے کے بعد شرک کرے گی کہ دو باتوں کے سلسلے میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں سب سے زیادہ. ان اخوف ما اخاف علیکم, تمہارے اوپر سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے مجھے. لا یعبدون شمسا, تم سورج کی عبادت نہیں کرو گے, ولا قمرا, چاند کی عبادت نہیں کرو گے, ولا وثنا, کسی بت کی عبادت نہیں کرو گے. مجھے ڈر نہیں ہے. یعنی جو بھی سچا مومن ہے جس کے دل میں بھی ایمان ہے وہ سورج کے سامنے نہیں جھک سکتا, وہ چاند کو اپنا معبود نہیں کہہ سکتا, وہ بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں رگڑ سکتا. لیکن مجھے جو ڈر ستاتا ہے وہ شرک خفی کا ڈر ستاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ شرک خفی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے لوگ نیک اعمال کریں گے. اس سے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اعمال کرنے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ حضور نے پھر ایک حدیث میں وضاحت فرمائی, ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, پڑھ رہا ہے, اگر کوئی اسے دیکھتا ہے تو اپنی نماز کو بہت اچھا اور بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ یہ سوچے بڑا نمازی ہے. ایسا جو آدمی ہوگا اللہ تبارک و تعالی قیامت میں کہے گا جس کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی, جس کے لیے تو نے تلاوت کری تھی, اسی سے اپنا ثواب لے لے. میرے جانب سے ثواب اس کو ملے گا کہ دنیا میں جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کر کے آئے گا. تو ریاکاری جو ہے ہمارے اندر گھس چکی ہے. ہر چیز میں ہم یہ چاہتے ہیں, کپڑے کوئی پہن رہا ہے کہ بس تعریف ہو جائے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. یہ نہ کہ اللہ کے نبی نے کہا, قرآن نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو جب تم میری عبادت کرنے آیا کرو شاندار خوبصورتی کے ساتھ زینت اختیار کیا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم کپڑے پہنیں گے لوگ ہماری تعریف کر دیں, بس چہرہ کھل جائے گا کہ آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے, آپ کے سوٹ اچھا ہے, آپ کی گاڑی اچھی ہے, آپ کی گھڑی اچھی ہے. ہر آدمی تعریف چاہ رہا ہے. جو بھی کام کرا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں جب اس پر ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہم جو ہے ہر وقت جو ہے ریاکاری ہماری زندگیوں میں آتی چلی جا رہی ہے. کوئی شادی کر رہا ہے بس ریاکاری کے لیے بڑی گاڑی کمائی دھرل سے ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ دیں کہ شاندار فنکشن تھا اس کے گھرانے کا, بہترین پروگرام تھا اس کے گھرانے کا. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں کوئی آدمی ریاکار بن جائے. اس لیے قرآن کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون, ریاکاری کی صفت یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے کاہلی سے پڑھتا ہے. الذین هم یراؤون, جب لوگ اسے دیکھتے ہیں بڑے بہترین انداز میں رکوع اچھا, سجدہ اچھا, تلاوت اچھی, بڑے اچھے انداز میں نماز پڑھتا ہے. اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرنا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ تکبر کا اظہار کرے, وہ دکھائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سپر پاور ہے. ہماری جو ہے ریاکاری یا ہمارا تکبر کتنی دیر کا ہے, ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے سب کچھ. موت طاری ہو کر کتنا بھی بڑا طاقتور ہو صفر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من تواضع للہ, جو تواضع اختیار کرے گا. ہر آدمی اپنے آپ کو کم تر سمجھے, اپنے آپ کو سمجھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, اپنے آپ کو سمجھے میں حقیر ترین انسان ہوں, اپنے آپ کو سمجھے مجھ سے زیادہ کوئی کمزور نہیں ہو سکتا, مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کے اندر چاشنی پیدا فرما دے گا.
اللہ کی اگر اللہ آپ کو اور ہمیں جو ہے اس در میں بلا رکھا ہے تو ان لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں جو نہیں آ رہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جانے، اس کا بندہ جانے۔ اگر ہم گھر میں آ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو جو ہے پیشانی رگڑنے کی توفیق دے رکھا ہے، لیکن یہ تیرا بندہ اتنا گناہگار ہے، نالائق ہے، اس کی حیثیت نہیں تھی کہ یہ تیرے دربار میں آ کر پیشانی رگڑ دے، لیکن ہو یہ رہا ہے۔ جو نمازی ہے وہ تنزیہ جملے بول رہا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، بس یہی اس کے لیے برائی کافی ہے۔ کسی کی فکر مت کرو، جو جیسا ہے اللہ کا بندہ ہے، تیرا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کی چاہے گرفت فرمائے۔ تو کون ہے؟ تیرا اللہ اتنا بڑا غنی ہے کہ وہ مشرک بھی ہے تب بھی اسے کھلاتا ہے، وہ کبھی در پہ نہیں آتا تب بھی اس کو روزی دے رہا ہے۔ تو کون ہے کلام کرنے والا؟ تجھے رونا چاہیے، اے اللہ جیسے تو مجھے بلاتا ہے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ دعا کرنی ہے، یہ نہیں کرنے کہ میں اعلیٰ ہوں۔ شیطان نے یہی تو کہا، کس لیے مردود ہوا؟ متکبر ہوا تو مردود ہوا۔ شیطان نے یہی جملہ کہا تھا، اللہ میں آدم سے افضل ہوں۔ بھئی کیوں افضل ہے؟ خلق کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس لیے میں اعلیٰ ہوں۔ تو شیطان سے یہی کہا تھا، تجھے کس نے اختیار دیا تکبر کرنے کا؟ تو ہوتا کون ہے؟ اس لیے اللہ نے ایک بات حضور سے کہلوائی، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کمزور ہے، طاقتور ہے، ولا الى صورکم، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کچھ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے قلوب دیکھتا ہے کہ اس دل میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے یا اس دل میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے اعمال ہو رکھے ہیں۔ اللہ کے نزدیک خوبصورتی بدصورتی کچھ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بالکل کالے ہیں اور موٹے موٹے جو ہے لب ہیں، لیکن اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر و حضر میں بلال کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی طرف میسج دینا ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے وہ مغرور نہ ہوئے، ذرا سی دیر میں خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی۔ اگر وہ حسین و جمیل ہے اپنے اوپر ناز نہ کرے، تو نے کہیں سے حسن جو ہے بنانا لیا ہے، یہ حسن اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو چاہے سیکنڈوں میں کسی کا بھی حسن چھین سکتا ہے۔ اصل چیز ہے اخلاص، دولت وہ ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کی پیشانی جو ہے جھک جاتی ہو۔ تو آج جو ہے اگر کسی کے پاس حسن ہے وہ اس میں تکبر کر رہا ہے، جیسے اس نے بنایا اپنا چہرہ اللہ نے بنایا ہے، چہرے سے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن و حدیث میں صاف کہا گیا ہم چہرہ نہیں دیکھتے، ہم جو ہے جسم نہیں دیکھتے کہ جو صحت مند ہوگا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ بڑے بڑے کمزوروں نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے کمزور تھے کہ آپ کا تہمت جو ہے کمر پر رکتا نہیں تھا، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اتنی کمر پتلی تھی کہ وہ ٹکنوں کے نیچے پہنچ جایا کرتا تھا۔ حضور کے پاس روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ کی حدیث میں نے سنا کہ جس کا ایزار جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا، میرا تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضور نے کہا ابو بکر تیرے لیے اجازت ہے، اجازت ہے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے صحابہ کرام کو بہت ساری اجازتیں دی ہیں۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کی مونچھیں تھی، اللہ کے نبی میں اجازت چاہتا ہوں، ذرا اس کا روب پڑتا ہے۔ حضرت عمر کا چہرہ، اللہ کے نبی نے کہا تجھے اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب رکھ لیں گے۔ حضور نے جس کو اجازت دے دی اس کو اجازت ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا آدمی، اس لیے کہ اصل سنت وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنی مونچھوں کو کٹاؤ،
اور اپنی داڑیاں بڑھاؤ اور یہ خالف المجوس، ان کافروں کی مخالفت کرو۔ کافر جو ہے اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں، اور ان کے داڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا خالف المجوس، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھ